بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر، اور آپ سے ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کا بٹن بھی ضرور دبائیے گا۔ کمنٹ کرنا چاہیں اخلاق تہذیب کے دائرے کے اندر جو دل میں آئے، آپ اختلاف کر سکتے ہیں، اتفاق کر سکتے ہیں، کامنٹ کر سکتے ہیں، لیکن وہی بات کہ اخلاق اور تہذیب کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ جناب، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا آج ایک ہنگامی اجلاس تھا۔ اس اجلاس میں کیا ہوا، اندر کی کیا خبریں ہیں، کیا کیا فیصلے ہوئے، جو اس کا اعلامیہ جاری کیا گیا اس میں کیا ہے اور اندر کیا باتیں ہوئیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی۔ لیکن اس سے پہلے ایک امپورٹنٹ خبر یہ کہ اب حکومت پاکستان نے چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال سے مستعفی ہونے کا باقاعدہ مطالبہ کر دیا ہے۔ صرف مستعفی ہونے کا مطالبہ نہیں کیا، بلکہ چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ کنٹروورشل متنازع چیف جسٹس کا لفظ استعمال کیا گیا دانستہ طور پر۔ آج مریم اورنگزیب جو کہ وفاقی وزیر اطلاعات ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس کی، ہنگامی پریس کانفرنس تھی۔ اس میں یہ مطالبہ کیا گیا کہ جسٹس اطہر من اللہ کے اختلافی نوٹ آنے کے بعد اب جسٹس بندیال کے پاس سوائے مستعفی ہونے کے کوئی اور راستہ نہیں ہے، کہ وہ انتہائی متنازع ہو چکے ہیں، کیونکہ 4 جج صاحبان نے اس از خود سو موٹو کیس کو یا مقدمے کو مسترد کر دیا تھا، از خود نوٹس کو ہی مسترد کر دیا تھا، مقدمے کی تو بات ہی نہیں بنتی۔ لہٰذا یہ جو 3 جج صاحبان کا جو فیصلہ آیا نہ صرف متنازع ہے بلکہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے، کہ 4 جج صاحبان کچھ اور کہہ رہے ہیں اور 3 کچھ اور کہہ رہے ہیں، اور یوں بقول قانونی ماہرین کے، بقول جسٹس اطہر من اللہ، بقول حکومتی ارکان کے، بقول پارلیمنٹ کے، بقول دیگر جو ہوتے ہیں نا خاموش اکثریت، کہ چیف جسٹس جو ہیں وہ مس کانڈکٹ کے مرتکب ہوئے ہیں۔ انہوں نے من مرضی کرتے ہوئے ایک شخص کی محبت، عشق یا جو بھی کہہ دیں میں مبتلا ہوتے ہوئے کسی لالچ کی وجہ سے، کسی دباؤ کی وجہ سے یا کسی خوف کی وجہ سے ایک ایسا فیصلہ دیا جس سے اس وقت پورے پاکستان میں ایک ہیجان کی سی کیفیت ہے۔ اگر فل کورٹ بینچ بنا دیا جاتا، جس کو عمران خان نے بھی کہا تھا کہ انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، حکومت نے بھی کہا تھا، لیکن یہ جو دل کے جو اندر جو آپ کے ہوتا ہے نا وہ میل، اس کی وجہ سے نیت میں فطور تھا، اس لیے فل کورٹ بینچ نہیں بنایا گیا۔ اب چاروں طرف سے سوائے ایک بول ٹیلی ویژن کے اور ARY ٹیلی ویژن کے، سوائے چند یوتھیے یوٹیوبرز کے، سوائے چند یوتھیے انصافیے اینکر کے، پورا پاکستان یک زبان ہے کہ چیف جسٹس مس کانڈکٹ کے مرتکب ہوئے ہیں، چیف جسٹس نے غیر آئینی غیر قانونی کام کیا ہے، چیف جسٹس متنازع ہو چکے ہیں، سپریم کورٹ اس وقت 2 حصوں میں بڑھ چکی ہے، اور جن کو چیف جسٹس یہ سمجھتے ہیں، جسٹس بندیال یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک وہ ان کے ساتھ ہیں، وقت آنے پر سب سے پہلے وہ ان کا ساتھ چھوڑیں گے، مجبوری کوئی بھی ہو۔ لیکن یہ بہت بڑا مطالبہ ہے، کبھی کسی حکومت نے کسی چیف جسٹس کی برطرفی کا یا مستعفی ہونے کا مطالبہ نہیں کیا، یہاں تک کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کی سزا سنائی گئی، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے چیف جسٹس کے مستعفی، اس وقت کے چیف جسٹس انوار الحق کے مستعفی ہونے کا مطالبہ نہیں کیا، جسٹس مولوی مشتاق کے مستعفی ہونے کا مطالبہ نہیں کیا۔ لیکن اللہ کی جو ہے نا پکڑ یا اللہ کی لاٹھی، جس طرح میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ بے آواز ہے، جب مولوی مشتاق جس نے لاہور ہائی کورٹ میں ذوالفقار علی بھٹو کو پہلی مرتبہ پھانسی کی سزا سنائی تھی، آپ یقین کیجئے یہ تاریخ کا حصہ ہے، آپ جا کے یوٹیوب پہ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں، جب اس کی نماز جنازہ پڑھائی جا رہی تھی تو اس کی نماز جنازہ کے بعد شہد کی مکھیوں نے حملہ کر دیا، 2 گھنٹے تک اس کی میت وہاں پر بغیر کسی ورثاء کے پڑی رہی، اس کے اپنے بیٹے میت کو چھوڑ کر چلے گئے، سینکڑوں کے قریب لوگ شہد کی مکھیوں کے کاٹنے سے
زخمی ہوئے. کہا یہ جاتا ہے کہ 2 افراد کی موت واقع ہو گئی. 2-2.5 گھنٹے کے بعد خاندان کے لوگ آئے اور انہوں نے تدفین کی. اسی لیے وہ شعر ہے کہ نہ جا اس کے تحمل پر کہ ہے بے ڈھب گرفت اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ علامہ اقبال نے کہا تھا، جن کے پوتے آج بہت بڑے انصافی اور یوتھی ہیں. خیر، اب حکومت نے مطالبہ کر لیا، اس سے آگے اور کیا ہو سکتا ہے؟ اب چیف جسٹس کے پاس ایک ہی راستہ ہے، واضح طور پر مستعفی ہو جائیں اور وہ تمام مراحت انجوائے کریں جو ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو مل سکتی ہیں. ورنہ اگر ان کو برطرف کیا گیا کسی بھی صورت میں سپریم جوڈیشل کونسل کے ذریعے، کسی اور طریقے کے ذریعے، آئینی طریقے کے ذریعے، تو وہ یہ تمام مراحت کھو دیں گے، ان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. مجھے نہیں لگتا کہ وہ ایسا کرنے کو ترجیح دیں گے. بہرحال اب آتے ہیں جناب نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ ہے، اس کے اندر کے حالات کچھ تو سامنے آ چکی ہیں. باتیں آپ نے دیکھ لی ہوں گی، سن لی ہوں گی، پڑھ لی ہوں گی. وہ یہ ہیں کہ جناب وہاں پر آج اس بات کا فیصلہ ہوا کہ دہشت گردی کے خلاف ایک جامع اور مؤثر ایک مزید جنگ کا آغاز کیا جا رہا ہے، دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں کا. جس طرح آپ کو یاد ہے ضرب عضب اور رد الفساد نامی یہ جو کارروائیاں کی گئی تھیں باقاعدہ، اسی طرح اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک نئی جو ہے کیمپین لانچ کی جائے گی پورے ملک گیر لیول پر، کہ جس میں دہشت گردوں کے خلاف بھرپور کارروائیاں کی جائیں گی، کیونکہ اس وقت ملک دہشت گردی کی زد اور لپیٹ میں ہے. اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت افواج پاکستان، خاص طور پر پاک فوج، اپنے سپاہی، اپنے پرسنل الیکشن ڈیوٹی کے لیے دینے کو تیار نہیں دے سکتی. دوسری جانب آج ہی وفاقی وزیر خزانہ نے اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کوڑی کا محتاج ہے، پاکستان کے پاس الیکشن کے لیے دینے کو فنڈز نہیں ہیں، اور جس 21 ارب روپے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، وہ 21 ارب روپیہ اگر دیتے بھی ہیں تو اس کا ایک سپلیمنٹری گرانٹ پارلیمنٹ سے منظوری لینا پڑے گی. اور کیا پارلیمنٹ یعنی قومی اسمبلی اس کی منظوری دے دے گی؟ ہرگز نہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی باتیں ہوئیں، جس کا اندر کی باتیں یہ ہیں کہ جناب اس کمیٹی میں، جس میں مسلح افواج کے سربراہان بھی، پاک آرمی چیف، نیول چیف، ایئر چیف، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، اس کے علاوہ ڈی جی ISI، ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس، ڈی جی انٹیلیجنس بیورو، بہت سے لوگ اس میں شامل تھے. وزیر خزانہ، وزیر داخلہ، وزیر اعظم کی سربراہی میں یہ اجلاس ہوا. اس موقع پر یہ فیصلہ بھی کیا گیا، سب سے پہلے تو اس وقت پاک فوج کے ادارے کے خلاف، پاک فوج کے ادارے کے سربراہ کے خلاف ملک کے اندر اور ملک سے باہر جو ایک گھناؤنی منظم مہم کیمپین چلائی جا رہی ہے، اس کی مذمت کی اور اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ جناب ایسے لوگوں کو پکڑ کر کیفر کردار تک لایا جائے گا جو اس وقت پاکستان کے دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جرنلسٹ محسن بیگ کو جب گرفتار کیا گیا تھا تو ایک پیشی پر گزشتہ سال، اگر آپ کو یاد ہو، فروری کا مہینہ تھا، اس میں انہوں نے اس پیشی پر یہ کہا تھا کہ عمران خان تو گیا. اب یہی کہا جا رہا ہے کہ جی کا جانا ٹھہر گیا ہے، صبح گیا یا شام گیا. چیف جسٹس اب اگر اپنی کرسی پر چمٹے بھی رہتے ہیں، براجمان بھی رہتے ہیں، انہیں پاکستان کی آدھے سے زیادہ آبادی، تقریباً 70%، 60 سے 70% لوگ جو کہ اس وقت حکومتی اتحاد کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یا ان کے حامی ہیں، یا ان کے ووٹرز ہیں، یا سپورٹرز ہیں، یا پاکستان کی جو بار کونسل ہے، چاروں صوبوں کی جو بار کونسلیں ہیں، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہے، اس کی اکثریت، وکلاء کی اکثریت ان کو چیف جسٹس ماننے سے انکار کر دے گی. کوئی بھی کیس چیف جسٹس سننا چاہیں گے، وکلاء ان کی عدالتوں میں پیش نہیں ہوں گے، سائلین ان کی عدالتوں میں پیش نہیں ہوں گے، کیونکہ اب وہ نہ صرف اپنے برادر ججز کا اعتماد کھو چکے ہیں، نہ صرف وہ حکومت کا اعتماد کھو چکے ہیں، نہ صرف وہ 13-14 پولیٹیکل پارٹیز کا اعتماد کھو چکے ہیں، سوائے ایک جماعت جس کا نام پاکستان تحریک انصاف ہے، بلکہ
وکلا کی ایک بھاری اکثریت کا اعتماد کھو چکے ہیں۔ اب تو پی ٹی آئی کے وکیل سینئر قانون دان حامد خان بھی یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو فیصلہ ہے ظاہر ہے اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا، فل بینچ بنا دیا جانا چاہیے تھا۔ اور بہت سے لوگ ہیں سابق جج صاحبان جو کہ یہ کہتے ہیں، ٹیلی ویژن سکرینوں پر آ کر یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ غلط متنازع فیصلہ ہے، کسی بھی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو ہرگز ایسا فیصلہ نہیں دینا چاہیے جو کہ متنازع ہو۔ آپ کو یاد ہے نا کہ جب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے، آپ کو یاد ہے، یوسف رضا گیلانی کو نااہل کیا تھا، فیصلے پر تنقید ہوئی تھی لیکن فیصلہ ماننے سے کسی نے انکار نہیں کیا تھا۔ پھر میاں نواز شریف کو نااہل قرار دیا گیا تھا، فیصلے پر تقریریں ہوئیں، فیصلے کے خلاف کھل کر مذمت کی گئی لیکن فیصلے کو مانا گیا۔ آج کیا وجہ ہے کہ اس فیصلے کو کوئی ماننے کو تیار نہیں، سوائے پاکستان تحریک انصاف اور ان کے جو کڑچے چمچے ہیں ان کے علاوہ؟ وہ تو سب تو ظاہر ہے یہ ایک مینج کیا گیا ایک بینچ تھا۔ وہ آپ نے ویڈیو آڈیو سنی ہوئی ہے، ویڈیو محمد خان بھٹی، وہ پرویز الہی کا جو پرنسپل سیکریٹری تھا، وہ کیا کہہ رہا ہے کہ کون مینج کرتا ہے ان کو، کہ جناب ہم ٹرک دیتے ہیں، ٹرک سمجھتے ہیں نا، جو فواد چودھری نے کہا تھا اپنے بھائی کو کہ وہ مظاہر علی نقوی سے کہنا یار وہ ٹرک آپ کا کھڑا ہے، ٹرک سے مطلب آپ سمجھتے ہیں 1 ارب روپیہ۔ تو پھر محمد خان بھٹی کہتا ہے کہ جناب 2 ججوں کو مینج کیا جاتا ہے، جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر کو۔ کون مینج کرتا ہے؟ مظاہر علی اکبر نقوی۔ اور پھر اس میں کہتے ہیں نہیں وہ چیف جسٹس کو مینج نہیں کیا جا سکتا، یعنی وہاں پر ان کو مینج، میں یہ نہیں کہتا کہ چیف جسٹس مینج ہوئے ہیں، لیکن چیف جسٹس نے جو کیا ہے اس کے پیچھے کچھ تو ہے کہ تمام طرف سے اپنے ساتھی جج کہہ رہے ہیں فل کورٹ بنا دیں۔ اکثریتی فیصلہ ہے کہ جناب از خود نوٹس نہیں بنتا، انہوں نے مسترد کیا اکثریتی فیصلہ 4 کا بمقابلہ 3۔ حکومت کہہ رہی ہے جناب فل کورٹ بنا دیں، اٹارنی جنرل کہہ رہے ہیں فل کورٹ بنا دیں، الیکشن کمیشن کا وکیل کہہ رہا ہے فل کورٹ بنا دیں۔ 3 بڑی سیاسی جماعتیں، پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، JUIF، وہ کہتی ہیں کہ جناب فل کورٹ بنا دیں، گزارش ہے فل کورٹ بنا دیں، ہم آپ کے فیصلے کو مانیں گے۔ لیکن ان سیاسی جماعتوں کو سنا ہی نہیں گیا، ان کے وکلاء کو بات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، اور دوسری جانب آدھے گھنٹے تک سنا گیا یا 15-20 منٹ تک سنا گیا کس کو؟ پاکستان تحریک انصاف کے سیکریٹری جنرل اسد عمر کو۔ ان کو حکومت کے خلاف چارج شیٹ دینے کے لیے بلایا گیا روسٹرم پر۔ اسد عمر کوئی وکیل نہیں ہے، علی ظفر ان کی معاونت کر رہے تھے یا ان کی وکالت کر رہے تھے تو وہ کر رہے تھے۔ وہ علی ظفر والی کہانی بھی میں نے آپ کو سنائی ہوئی ہے کہ کس طرح جسٹس بندیال کا کزن فاروق بندیال، جو شبنم ڈکیتی کیس میں مرکزی ملزم تھا جس کو سزائے موت ہو چکی تھی، علی ظفر کے والد نے، بیرسٹر علی ظفر کے والد محترم جناب SM ظفر نے جنرل ضیاء سے خصوصی درخواست کر کے، حالانکہ وہ وکیل کس کے تھے؟ شبنم کے، خصوصی درخواست کر کے ان کی سزائے موت کو قید میں بدلا اور بعد میں یہ رہا ہو گئے۔ فاروق بندیال جسٹس عمر عطا بندیال کی پھوپھی کے بیٹے ہیں۔ پھر بعد میں عمران خان نے 2018 میں جولائی میں ان کو پارٹی میں شامل کیا۔ جب شور اٹھا تو 2 دن بعد نعیم الحق مرحوم نے یہ اعلان کیا کہ جناب نہیں، ان کو پارٹی سے نکال دیا گیا ہے۔ تو یہ ان کے کنیکشنز ہیں۔ اب تو یہ بات سر عام ہو رہی ہے، ہم خود بہنوں بیٹیوں والے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہم کسی کی بہن، کسی کی بیٹی، کسی کی اہلیہ کی عزت یا اچھالیں پبلک میں، لیکن یہ باتیں ہو رہی ہیں، لوگ ڈانس کی ویڈیوز وائرل کر رہے ہیں۔ اس دن بھی میں نے مذمت کی تھی اس بات کی، میں اب بھی مذمت کرتا ہوں، اتنا بلو دی بیلٹ نہیں جانا چاہیے، کسی کی بیٹیوں بہنوں کی عزتوں کو نہیں اچھالنا چاہیے، لیکن یہ باتیں لوگوں کے منہ پر آپ ہاتھ تو نہیں رکھ سکتے۔ یہ باتیں ہو رہی ہیں، لوگ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، چسکے لے رہے ہیں، تو کیا وجہ ہے؟ ہم تو اپنی زمانہ طالب علمی میں یہ پڑھتے آئے
کہ ججوں کی ایک پریکٹس ہے کہ وہ جس دن وہ جو کیس سن رہے ہیں اس حوالے سے اخبار بھی نہیں پڑھتے کہ ان کے فیصلے، ان کے ریمارکس پر یہ چیزیں اثر انداز نہ ہو. یہاں پر جج صاحبان کمرہ عدالت میں فرط جذبات سے ملکہ جذبات بہار بن جاتے ہیں. وہ ہوتی تھی نا ہماری فلم سٹار، رونے دھونے کے سین کرنے والی. آپ کی آنکھوں میں آنسو اتر آتے ہیں، آپ کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں. پھر آپ کہتے ہیں دیکھیں میں بھی انسان ہوں، میں بھی جذباتی ہو جاتا ہوں. آپ ضرور جذباتی ہوں، آپ کمرہ عدالت کے اندر جذباتی نہیں ہو سکتے. جب جذبات مغلوب ہو جائیں تو آپ آئین کے مطابق فیصلہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ پھر تو آپ دل سے جذبات سے فیصلہ کریں گے، پھر تو آپ ضمیر کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے. کوئی بھی شخص، میں اس وقت جذباتی ہوں تو میں ایک رو میں بہ کے بات کر رہا ہوں، لیکن اگر مجھے ایک منصفی کا عہدہ دے دیا جائے تو پھر میرا جذباتی ہونا نہیں بنتا. اگر میں اس میں جذباتی ہو جاتا تو مجھے خود اس سے الگ کر دینا چاہیے کہ اس میں میرے جذبات آڑے آ جاتے ہیں. آئی بیکیم پیشنیٹ یا آئی کین بیکم پیشنیٹ. اور پیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ کوئی آپ فلمی ڈرامہ کر رہے ہیں، کسی فلم میں جج کا کردار ادا کر رہے ہیں کہ جی آپ جذباتی ہو گئے ہیں، یہ تو فلمی سین ہے. حضور یہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، پاکستان کا سب سے بڑا عدالتی ادارہ، اور اس کی سب سے بڑی باعزت محترم احترام والی کرسی پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ جذباتی ہو جا رہے ہیں. اور لیکن بات وہی ہے، جو آپ نے کیا ہے وہ آپ کے سامنے آ رہا ہے. آپ نے جو ظلم کیا ہے، جو ناانصافیاں کی ہیں، لوگوں کی پگڑیاں اچھالی ہیں، عدالت میں لوگوں کو بلا کر آپ نے ذلیل کیا ہے، درمی کا مظاہرہ کیا ہے. ایک چیف جسٹس ایسا ہوتا ہے. ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے accused is darling of the court اور accused is the blue eyed of the court. جو ملزم ہوتا ہے، جس کے خلاف کوئی درخواست آتی ہے، وہ تو عدالت کا پیارا ہوتا ہے، اس کی ڈارلنگ ہوتا ہے، اس کا بلو آئیڈ ہوتا ہے، اس کی آنکھ کا تارا ہوتا ہے. آپ پہلے سے ڈیسائیڈ کر کے بیٹھ جاتے ہیں یہ چور، یہ مافیا، یہ ڈاکو، یہ جیلوں میں جانے والے، یہ تقریریں کر رہے ہیں. کسی کو سزا ہوئی جیل کی؟ جو سزا دی ہے آپ نے نواز شریف اور مریم نواز کو، اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے مریم نواز کے کیس میں کیا کیا؟ عطر من اللہ کی صدارت میں وہ جو بینچ بنا ہوا تھا، یہ چیف جسٹس ہے، انہوں نے بری کیا. اور کس کو سزا ہوئی؟ جس کو آپ نے عدالتوں میں بلا کر اس کی تصدیق کی، کس کا نام ہو؟ آپ عدالت میں بلا کر ایسے لوگوں کے ساتھ بہیو کرتے تھے، ایسا آپ کا برتاؤ ہوتا تھا نعوذ باللہ کے جیسے پتہ نہیں زمینی خداؤں کی عدالت ہے. لیکن اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. اس طرح میں پہلے ایک ویڈیو میں کہہ چکا ہوں، اللہ کو ناانصافی اور ظلم بالکل پسند نہیں. اور بھی بہت سی باتیں پسند نہیں، لیکن ان سے اللہ تعالیٰ درگزر کر دیتا ہے، کیونکہ وہ اللہ اور آپ کا معاملہ ہے. لیکن جہاں پر خلق خدا مخلوق آ جائے اور آپ کے پاس اختیار ہو، اور اس اختیار میں آپ ڈنڈی نہیں، ڈنڈا مار کے آپ بے گناہ کو مجرم اور مجرموں کو مسیح قرار دیں، ایسا انصاف نہیں چلے گا. میں نے اس دن بھی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ اس شر سے بھی انشاءاللہ خیر کا پہلو نکلے گا، اور ضرور نکلے گا، یہ میرا ایمان ہے. فی الحال مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.